واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک دو لوگ سن سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یعنی نہ تو حضور کا ذکر ہر بندہ کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنے اور سننے کی صرف ان خوش نصیبوں کو توفیق ملتی ہے جو عالم ارواح میں حضور کی محفل میں بیٹھے ہوں۔ تو میں نے ان کے ذکر سے اپنی بات کا آغاز اس لیے کیا کہ آج عثمان غنی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، اور بھونکے جو عثمان کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع ترمذی میں صفحہ 1133 پر 3862 نمبر حدیث کے نمبر پر ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے مسئلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور لا تتخذوہم غرضا بعدی، اس کا میں آسان ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ فرمایا میرے صحابہ پر تم نے انگلی نہیں اٹھانی، اعتراض نہیں کر سکتے، تو مان سکتے ہو مانو، نہیں تو جہنم میں جاؤ۔ ان کی طرف تم نے باتیں نہیں منسوب کرنی، وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، تنقید نہیں کرنی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب اور بے عیب اور پرنور کتاب کے 27ویں سپارے میں دیا۔ فرمایا صحابہ دو طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور کچھ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ دونوں کے بارے میں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فرمایا محبوب جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے، ہم ان سے بھی راضی ہیں، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہم ان سے بھی راضی ہیں۔ تو رب جس کو مکرنا ہی نہیں آتا، جس کی بات صرف سچی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ بھی ان سے بھی ہم راضی ہیں، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہم ان سے بھی راضی ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ جناب یہ فیس بک کے اوپر عبارت ہے، اس میں یہ لکھا ہے، یہ انسٹاگرام پہ اس پہ یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا ہم نے صحابہ کو فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے نہیں مانا، مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ مانا ہے۔ فیس بک میں کوئی بات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے درست ہے تو مانیں گے، نہیں ہے تو ہم اس کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اور صحابہ کو اپنے سینے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بات نہیں، تاریخ میں لکھا ہے، میں نے کہا تاریخ جائے جہنم میں، ہم نے صحابہ کو تاریخ کی وجہ سے ہی نہیں مانا، مصطفیٰ کی تصویر کی وجہ سے مانا ہے۔ یعنی میں آج آپ کو یہ گرتی دے رہا ہوں کہ انگلی نہیں کرنی صحابہ دے بارے۔ اس کا جواب کیوں نہیں کرنی؟ اس لیے کہ صحابہ جنتی ہے، اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نہیں دے رہے، ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ حکم الحاکمین نے خود دے دیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا حبیب جڑا تیرے نال راضی اسی او دے نال راضی۔ آج ذوالحج شریف ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے۔ پورے پاکستان میں جہاں سنیوں کو خوشیاں ملتی ہیں وہاں ایک طبقہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ میں نے کہا ہاتھ ہلکا یہی ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، وہی کہیں گے جو کملی والے نے فرمایا ہے۔ اب حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3866 ہے، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ یہ میں آپ سب کو نصیحت کر رہا ہوں، اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ مسواک والی سنت پر بھی سبحان اللہ، پگڑی والی سنت بھی سبحان اللہ، داڑھی شریف والی سنت بھی سبحان اللہ، لیکن اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے جو آج بتانے لگا ہوں۔ کسی محفل میں آپ چلے گئے، آپ یہ سمجھ کر گئے یہاں عمرے کا ٹکٹ ہے، یہاں خطیب صاحب آ رہے ہیں، نعت خواں آ رہے ہیں، مولوی صاحب تقریر کرتے کرتے صحابہ کے خلاف ہو جائیں اور صحابہ کے خلاف بات کریں، مولانا کر لیں، خطیب صاحب کر لیں، نعت خواں کر لیں، نقیب کر لیں، قاری صاحب کر لیں، واعظ کر لیں،
پیر صاحب کر لے، سجادہ نشین کر لے، مشائخ کرام دیکھیں کہ وہ آپ کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ان کا جملہ ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اٹھا بھی دیتا ہوں کتاب، چلیں تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ بھائی بندے کہتے ہیں ساڑھے پیرہ نو گال کی تھی، میں کہا تہاڈا پیر صحابہ نو گالاں کٹدا ہے، کہندے نہیں، تو میں نے کہا تکلیف کس بات کی ہو رہی ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، وہ کسی بھی لبادے میں، انہوں نے کسی بھی رنگ کی ٹوپی پہنی ہو، آپ کو پتہ چل جائے یہ بندہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آیا ہے تقریر کرنے کے لیے، اور لوگوں کے جذبات کو ابھار کر، لوگوں کے جذبات سے کھیل کر صحابہ یا صدیق اکبر کے خلاف بولے، یا حضرت جناب عمر کے خلاف بولے، جناب عثمان غنی کے خلاف، جناب مولا علی کے خلاف، جناب عمار ابن یاسر کے خلاف، جناب حضرت بلال کے خلاف، حضرت مسنہ کے خلاف، حضرت قعقاع کے خلاف، حضرت خالد کے خلاف، حضرت طلحہ کے خلاف، یا حضرت امیر معاویہ کے خلاف، یا حضرت ابو سفیان کے خلاف، آپ نے کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب تم دیکھو ادھے تے قسمت علیہ سنت دے عمل کر سکتا ہے، کیونکہ ادھے واسطے جگر چاہیے ہے، ورنہ ممکن ہے جب آپ اس سنت پر عمل کریں آپ کو آگے سے تھپڑ بھی پڑے۔ فرمایا کوئی بھی اس کو نہیں دیکھنا کہ کتنا بڑا ہے، جب تم دیکھو کہ یہ میرے صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، سرکار نے فرمایا دور سے کھڑے ہو کے کہہ دینا لعنت اللہ، اور تواڈے تے اللہ دی لعنت ہوے۔ وہ کہتا ہے سجادہ نشین پیر صاحب ہیں، اس کو کہو تم نے پیری کی سند کہاں سے لی ہے، لیکن جو میں تمہیں لعنت بھیج رہا ہوں اس کی سند مجھے مصطفیٰ سے ملی ہے۔ محرم شریف آنے والا ہے، یہ سمجھتے محرم کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو؟ میں نے کہا نہیں، محرم کا یہ معنی نہیں۔ میں نے کہا ہم سنی ہیں اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سنی کون ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر لفظ شیخین آئے، اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں، اور جب فقہ کے اندر آئے شیخین، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت ابو یوسف ہوتے ہیں، اور جب صحابہ میں آئے شیخین تو اس سے مراد صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم جانتے ہو سنی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، سنی اس کو کہتے ہیں جس کے لب پر حسنین ہو، دل میں شیخین ہو۔ اگر اس کی زبان پر حسن اور حسین ہے تو اس کے دل میں ابو بکر اور عمر ہے، اس کو سنی کہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں بھونکنے کا نام محرم ہے، میں نے کہا نہیں، مصطفیٰ کی آل پر سلام بھیجنے کا نام محرم ہے، اور مصطفیٰ کے صحابہ کی عزت کرنے کا نام محرم ہے۔ عید غدیر پہ کیا ہوا؟ جب حضور حج کر کے واپس تشریف لے گئے، ایک کنواں آیا، سرکار نے فرمایا جڑے اگے نکل گئے انہوں نے واپس بلاؤ، جڑے پیچھے رہ گئے انہوں نے انتظار کرو۔ جدوں سارے جمع ہو گئے سرکار نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، اور مولا علی کو کھڑا کیا، باقی سارے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا جانتے ہو کون ہے؟ کہا علی ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جس کا میں مولا اس کے یہ مولا۔ اس پر اہل تشیع حضرات غدیر خم کی عید مناتے ہیں، کہتے ہیں یہ عید غدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہے وہ علی ہو، کہتے ہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی فضیلت ہے مولا علی کی، لہٰذا ہم عید غدیر منائیں گے۔ میں نے کہا اجازت ہو تو قرآن کی ایک آیت سنا دوں۔ ایک عید تم منا رہے ہو، ایک عید ہم تمہیں قرآن سے ثابت، ہم تو مناتے ہیں بھائی، ہم علی والے ہیں، نعرہ حیدری، ہم علی والے ہیں، ہمیں رونا ہی کوئی نہیں، بس صرف پرابلم یہ ہے کہ پیتے نہیں ہیں، چھلے کڑے باندھ کر بھی نہیں ہوتا، ہم دل میں صدیق کا ذکر کرتے ہیں، زبان پر علی کو لاتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، عید غدیر ہے تو عید رضوان بھی ہے۔ قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1500 صحابہ 2 چادریں حالت احرام میں حدیبیہ کے مقام پر، اہل مکہ نے کہا مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور نے حضرت عثمان غنی، پتہ ہے کون ہے عثمان غنی؟ ہم زلف علی۔ اور جب حضرت سیدہ ام کلثوم کا وصال ہوا تو حضور نے فرمایا
اگر میری تیسری بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تم اس عثمان کے خلاف بھونک رہے ہو, تمہاری زبان کھینچ لیں گے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تمہیں صحابہ کا دشمن نظر آئے اس پر. اب میں عید غدیر اور عید رضوان, حضور نے فرمایا جاؤ عثمان غنی مکے میں پہنچے, مذاکرات شروع ہوئے, لمبے ہو گئے, 1 2 3 4 دن لنگے, خبر آ گئی, افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. حضور نے صحابہ کو بلایا, فرمایا عثمان کے خون پر میرے ہاتھ پر کون کون بیعت کرتا ہے کہ اگر عثمان کو کچھ ہو گیا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور موت کی بیعت کرنی ہے. یعنی عثمان واسطے جان کون دے رہے ہیں؟ کنے جان دینی عثمان واسطے؟ کتنا قیمتی ہے عثمان. لو جی 1500 سال. سب سے پہلے حضرت سنان چھال مار کے گئے, حضور میں بیعت کر رہے ہیں. حضور نے سب سے بیعت لی اور پھر آخر میں فرمایا, حضور نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے, کسی کا ہاتھ حضور جیسا نہیں, کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں. حضور نے فرمایا تم نے بیعت لے لی ہے؟ جی لے لی ہے. فرمایا اب ایک ہاتھ, حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, اور دوسرا ہاتھ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے. یعنی اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا. میں نے کہا عید غدیر کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں حضور نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. میں نے کہا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے تو عید بنتی ہے, اور اگر اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہیں تو پھر عید نہیں بنتی. حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا. اور بیعت رضوان پر حضرت عثمان مکے میں ہے, حضور حدیبیہ میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں, فرمایا یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں لیکن ایک ہاتھ میرا ہے ایک عثمان کا. سرکار نے فرمایا کہ ایک ہاتھ صحابہ کا, ان کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے, 1500 صحابہ کے ہاتھ کے اوپر حضور کا ہاتھ. اور اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. یہ قرآن ہے, سورہ فتح ہے, پہلا رکوع ہے, اس کی آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سب کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے, اور آپ کا ہاتھ اللہ کا دستے قدرت ہے. میری تقریر سن کر کافر بہت بے چین ہے کیونکہ عثمان ذو النورین ہے. تم ان کے خلاف بھونکتے ہو, جڑا کوئی تواڈے نال گل کرے سانو آ کے بھائی بعد پیچھے جا کے علامہ صاحب نے کی کہہ دیتا, علامہ صاحب نے کی کہہ دیتا. میں نے کہا علامہ صاحب نے جو کیا ہے وہ علامہ صاحب کو لو ڈائریکٹ کیوں نہیں پوچھتا؟ پوچھنا علامہ صاحب کو لو ڈائریکٹ پوچھ. اے تیری طرح تپے بہ کے تو نہیں چٹے کتے, رات کو تقریریں کرتا ہوں, صبح ان کو سبق پڑھاتا ہوں. اے خالہ جی دا واڑا نہیں, ساڈی کرسی تے آ کے بیٹھ, دوسرے منٹ دے اندر تیرا موتر نہ نکلے سانو پوچھ لے. جنوں تکلیف ہوئے میری تقریر تے میرے نال ڈائریکٹ گل کریا کرے اور لائیو گل کریا کرے, پورے مجمع وچ کھلو کے گل کریا کرے تے پوچھیا کرے. جتھے غلط ہوں گے انج کریں گے, جتھے غلط نہیں ہوں گے دون کٹا چھڈیں گے, دون جھکاواں گے نہیں. اسی کن کھڑیے کولو دین نہیں پڑھیا, ہم نے دین پڑھا ہے اس سے جو پڑھاتا کم تھا پلاتا زیادہ تھا. یعنی کہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت امام برحق قدس سرہ العزیز علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی, ہم سب کے استاد گرامی, ہم سب کے استاد گرامی. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اگو آ رہے محرم, جتھے دیکھو کوئی ذاکر بولے کھڑے ہو کر دو تم پر اللہ کی لعنت ہو, لعنت ہو تم پر. کوئی مولوی کوئی رافضی بولتا ہے امیر معاویہ کے خلاف, کھڑے ہو کر کہو لعنت ہو تم پر. وقتی طور پر تانوں تے مینوں چپیڑاں وج جان گیاں, لوکی ٹھڈے مار لین گے, لیکن خدا کی قسم ہے ادھروں مار پڑ رہی ہوئے ادھروں کملی والا نگاہ فرما رہے ہوئے, مزہ آ جائے. آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ صحابہ کی عظمت پر بولتے ہیں؟ میں نے کہا ضرورت ہے, کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا من حفظنی فی اصحابی کنت لہو حافظا یوم القیامہ. فرمایا جس نے میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا
قیامت کی تپتی ہوئی گرمی میں آمینہ کے لال فرماتے ہیں جنہیں میرے صحابہ دی عزت تے پیرا دیتا او دی عزت دی راکی میں مصطفیٰ کراں گا. حضرت عثمان پتہ کون ہے؟ ایک مجلس کے اندر حضور دی بارگاہ 3.5 ارب روپیہ دے چھڑیا. سامنے کھلو کے گل کرو تو انہوں دسیے کہ عثمان غنی ہے کون اور کمال علی گالے. حضور نے فرمایا میں جنت بیچنی ہے. کنے لینی ہے؟ عثمان غنی نے عرض کی حضور میں لینی ہے. کنے پیسے؟ اننے پیسے. پیسے دیے جنت لے. پھر سرکار نے فرمایا میں جنت بیچنی ہے. کنے لینی ہے؟ میں لینی ہے. کنے پیسے؟ اننے پیسے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 مرتبہ پیسے دے کر حضور سے جنت خریدی ہے. ابھی دیکھنا ایوان نجد میں زلزلہ ہونے والا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جنت حضور بیچ رہے ہیں، عثمان خرید رہے ہیں. اس کو پڑھنے پڑھانے کی زبان میں کہتے ہیں بے ہو رہی ہے. بے وسیقہ نویس سے بے ہو رہی ہے. خرید و فروخت کو بے اور شراء کہتے ہیں. اور جو تجارت ہے بے ہے. سارے سن کے جاؤ. اس کے لیے 2 اصول ضروری ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بندہ بیچ رہا ہے وہ چیز کا مالک ہو. تو پہلا اصول بے کے لیے یہ ہے کہ بیچ وہ سکتا ہے چیز جو شے کا مالک ہو. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ بے اس وقت ثابت ہوتی ہے جب چیز کے اوپر قبضہ ہو جائے. عثمان غنی جنت خرید رہے ہیں، مصطفیٰ جنت دے رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ مالک بھی ہیں اور عثمان غنی کو قبضہ بھی دے رہے ہیں. مصطفیٰ جنت کے مالک ہیں. حضور بیچ رہے ہیں، عثمان غنی خرید رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں سمن لاؤ اور قبضہ لے لو. 16 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی، مصطفیٰ نے بیچی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جنت حضور کی ملکیت بھی ہے اور جنت پہ حضور کا قبضہ بھی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. عثمان غنی کے بارے میں آپ کو کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی؟ میں نے کہا ہم عید غدیر کو بھی مانتے ہیں، عید رضوان کو بھی مانتے ہیں. عید غدیر والے علی ہمارے ہیں اور عید رضوان والے عثمان بھی ہمارے ہیں. لیے جہاں کوئی صحابہ کا دشمن نظر آئے بس اس پر اللہ کی لعنت بھیجو. کیونکہ اس نے کہا، اس کو کہو جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا جہاں میرے صحابہ کے دشمن نظر آئے ان پر اللہ کی لعنت. اللہ کی لعنت، کیونکہ ان سے اللہ راضی ہے، ان سے اللہ کے رسول راضی ہے. تو جب اللہ راضی، اللہ کے رسول راضی، تو کون ہونے تینوں کا دلی پیڑن. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا. تو میں عید غدیر آپ کو سنا دی، عید رضوان اور آخری جملہ. حضور نے فرمایا ایک ہاتھ میرا ہے، دوسرا اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ کہا. جب یہ بیعت ہو رہی ہے کیا منظر ہوگا جی. اور ادھر سے جبریل آ رہے ہیں. حبیب اللہ فرماتا ہے یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے. میں کہتا ہوں کہ عید رضوان کے موقع پر جب 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ فرما رہا ہے میرا دست قدرت ہے، تو عید رضوان کے موقع پر بارگاہ الوہیت میں جو مقام مصطفیٰ کے ہاتھ کا تھا، مصطفیٰ کی نگاہ میں وہی مقام عثمان غنی کے ہاتھ کا تھا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی کے صدقے سے غیرت دینی عطا فرمائے، دین میں دلیری عطا فرمائے. آخر دعوانا